اے علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کا مگر ہم کو پتا نہیں ہے کہ اس نبی کی اولاد کتنی بلند ہے، اس نبی کی آل کتنی عظیم ہے. ہم فقط کہہ دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ، فقط کہہ دیتے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن ہم کو یہ اندازہ نہیں ہے. پہلے بھی میں نے کہا، پرسوں بھی کہا تھا کہ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں کہ ہمارے رسول اللہ کی اولاد کتنی بلند ہے. بی بی فاطمہ زہرا نکلی، کیا دیکھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو، گردن جھکی ہے، تلوار گردن پر ہے، بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. علی سے کوئی مطلب نہیں ہے. مشہور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. یہ ایک جملہ ہے. دوسرا جملہ، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال اپنے بکھیر دوں گی. سلمان فارسی وہ بزرگ صحابی پیغمبر، سلمان فارسی کے بیان ہے کہ ابھی فاطمہ زہرا کی زبان سے جملہ نکلا، ہم نے دیکھا مسجد نبوی اپنی جگہ سے بلند ہونے لگی. اس عالم میں مولا کائنات چپ رہتے کیا ہوتا؟ فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، کیا ہوتا؟ پانچویں امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ زہرا رسول اللہ کا کرتا اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. آپ انصاف سے بتائیے آج تاریخ کیا لکھتی کہ نبی کی بیٹی کو اتنی اذیت پہنچی کہ نبی کی بیٹی نے اپنے باپ کا کرتا سر پہ رکھ لیا، بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا. علی سے کوئی مطلب تھا اس میں؟ لیکن یہی سلمان فارسی ناقل ہے کہ اس وقت جیسے علی کے کان میں آواز پہنچی، فاطمہ زہرا نے کہا علی کو چھوڑو ورنہ میں بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، یعنی بد دعا کر دوں گی. علی نے مجھ کو بولا کہ سلمان دوڑو، سلمان جلدی کرو، فاطمہ بد دعا نہ کرنے پائے ورنہ مدینے میں کوئی بچے گا نہیں، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. اور سلمان کہتے ہیں کہ میں نے آ کر کے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ بد دعا مت کیجئے. فرمایا سلمان میرا مزاج ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھ رہے یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ میں نے کہا بی بی علی نے مجھ سے کہا، علی نے کہا ہے جی. اب سلمان کہتے ہیں فاطمہ زہرا گھر واپس چلی گئی. اس کے باوجود علی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کو بد دعا نہیں کرنے دی. یہ مزاج پیغمبر ہے کہ نہیں؟ نوح بد دعا کر سکتے، علی بد دعا نہیں کر سکتے. روایت کہتی اللہ اسی واقعے میں ہے، آپ دیکھیے کیسا صبر، اسی واقعے میں کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، ایک یہودی کی نظر پڑ گئی. اس یہودی نے علی کو دیکھتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک سوال ہو سکتا ہے نہیں مولا سے، در خیبر کا ویٹ کیا تھا پتا ہے؟ در خیبر کا وزن کیا ہے معلوم؟ 320 کنٹل. ہمارے اشاعدین میں ایک ڈاکٹر ابرار صاحب ان کے پاس ہے وہ کتاب، انہوں نے بتایا کہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ در خیبر کا ویٹ ہے کیا؟ 320 کنٹل. آسان ہے اٹھانا؟ 320 کنٹل، 3 کنٹل نہیں اٹھا سکتا آدمی نا، بلکہ یوں دیکھیے سر پر تو آدمی 50-60 کلو اٹھا لے گا، پیٹھ پر 1 کنٹل کا بورا رکھ لے گا، ہاتھ میں 10 کلو لٹکا لے گا. لیکن ابھی آپ گھر کے لیے سامان لے کے جائیے، سبزی وغیرہ کا جھولا ہے 10 کلو کا، ایسے لے کے جائیے گا؟ اس طرح جائے گا؟ کہیں لٹکا تو سکتے ہیں 10 کلو مگر ہتھیلی پر. تو پورے جسم میں سب سے کم ویٹ اگر کسی حصے پر اٹھتا ہے تو وہ کہاں ہے؟ ہتھیلی. سر پہ تو 50 کلو آ جائے گا، پیٹھ پر 1 کنٹل آ جائے گا، ہاتھ میں 10 کلو لٹک، لیکن سب سے کم اس حصے پر آئے گا نا. اور علی نے جو در خیبر اکھاڑا 320 کنٹل، وہ کہاں رکھا؟ سر پہ، پیٹھ پر نہیں. لٹکا لیا یوں نہیں، سپر بنا لی، یوں کر لیا اور پوری فوج گزر رہی اس پر سے. ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں 320 کنٹل کا 32 ٹن کا دروازہ ہو، کوئی آلہ ایسا ہے جو اس علی کی طاقت کا اندازہ کرے؟ کوئی آلہ ایسا ہے جو اس علی کی قوت کا اندازہ کرے؟ اور اتنے بہادر آدمی کے سامنے ہمت ہے کسی کے کہ آنکھ یوں اٹھا کے دیکھ لے؟ جہاں ہیبت کا عالم یہ ہے. انہی کے پوتے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، جن کے لیے فرزدق کہتے ہیں یغضی حیاء ویغضی من محابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم، کہ ان کا عالم تو یہ ہے کہ ان کی نگاہیں حیا اور غیرت سے جھکی ہوتی ہیں، پھر بھی ہیبت یہ ہے کہ یغضی من محابتہ، لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی جب تک یہ مسکرا نہ دے. تو جب امام سجاد سے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں جب تک مسکرا نہ دے، علی سے ہمت ہے کسی کی؟
اتنے بڑے بہادر آدمی کے مقابلے میں اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا. عقل میں بات آتی ہے؟ یہی آدمی بوکھلا جاتا ہے کہ ایک طرف اتنی طاقت ہے اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ گلے میں رسی کا پھندا چپ چاپ چلے جا رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ملتی ہیں؟ عقل میں نہیں آتی آدمی کے, سمجھ سے باہر ہے انسان کے. یا علی, اللہ نے جب آپ کو اتنی قوت اور اتنی طاقت عنایت فرمائی تو پھر یہ صبر کیوں, یہ مجبوری کیوں؟ جواب وہی ہے کہ اتنی دیر سے تم پبلک کو 45 منٹ سے اسی میں پھنسائے پڑے ہو کہ اللہ کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے ان کو, تو میں بھی مظہر صفات خدا ہوں. کیوں برداشت کیا؟ میرے ساتھ آؤ. اور اب تاریخ کہتی کہ جب علی علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں, ایک یہودی کی نظر پڑی, جیسے اس نے دیکھا علی کو, کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کیا ہوا؟ اس کا دوسرا ساتھی تھا بغل میں. کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے تم؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ ہاں. کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی ہوں, میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے. تو جو کیا نے کیا ہوا؟ میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے. میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس انسان کے ہاتھوں پر در خیبر تھا. میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے پوری فوج اس انسان کے ہاتھوں پر سے گزر گئی ہے, اور آج وہی آنکھ دیکھ رہی اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا. میں پریشان ہوں کہ یہ کیا ہے. بہت غور کیا, ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں, جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ یہ نمائندے اللہ کے ہیں, میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. وقت نکلتا جا رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر آ جائیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو مظہر ہے صفات الہیہ کا. کربلا میں آ جائیے آپ. کربلا میں اس صبر کی آخری منزل مل جاتی ہے کہ جہاں واقعی کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اتنی باتوں کے باوجود صبر کر لے. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایک بات کی توجہ دلائی تھی کہ کتنے کمزور سے کمزور آدمی, مجبور سے مجبور آدمی کا تصور کر سکتے ہیں آپ. آج میرے پاس 10 روپیہ نہیں ہے, دے دیے ذرا بچے کو دودھ لیا ہوں. یہ کسی انسان کی مجبوری کی انتہا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں. دنیا میں کوئی ایسا مجبور آج تک دیکھا آپ نے جو یہ کہے کہ میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بچے کو 6 مہینے کے پانی نہیں پلا سکتا ہوں؟ پوری تاریخ بشریت میں جب سے انسان خلق ہوا ہے, حضرت آدم سے لے کے اور آج تک, سوائے نبی کے نواسے فاطمہ کے فرزند علی کے بیٹے حسین ابن علی کے علاوہ کسی کو اتنا مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ لے کر کے یہ فریاد کرے کہ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل. اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو آؤ اس بچے کے اوپر رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. لیکن مزاج وہی ہے جو رسول اللہ کا مزاج, جو امام حسن کا مزاج, جو امیر المؤمنین علی کا مزاج. سوچ, اگر آپ ذرا سا امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا کے واقعے کو جنگی حکمت عملی اور جنگی استراتیجی کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے کربلا کی طرف. راستے میں حر کا لشکر, یزیدی لشکر ہے, دشمن کا لشکر ہے. ایسی پیاس ہے اس لشکر کو کہ تاریخ کیا کہتی, جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کرنا تھا امام حسین علیہ السلام کو جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے؟ کچھ نہیں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے, کل تک خود ہی مر جاتے, شام تک خود ہی مر جاتے, 2-4 گھنٹے میں خود ہی مر جاتے. توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہے یا نہیں ہے؟ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے آج جو دنیاوی اعتبار سے یہ کیا سوجھی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ جو جاہل کا دشمن ہے اس کو اپنا قافلہ روک کر کے آپ پانی پلوا رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ پانی پلوا رہے ہیں, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے بھی برتن نہ ہٹایا جائے جب تک یہ خود سے سیراب نہ ہو جائے اور خود سے منہ نہ ہٹا لیں. خود حر کے لشکر کا سپاہی, یزیدی سپاہی خود کہتا ہے کہ میں تو اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے مشک کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. حسین نے سلام اللہ علیہ, ہماری جانیں قربان ہو جائیں, پھر میں عرض کروں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, یہ اس کا کرم ہے, لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کتنی عظیم ہے,
اس کی اولاد کتنی بلند ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مشق کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. حسین ابن علی نے میرا سر اپنے زانو کے اوپر رکھا ہے اور اپنے ہاتھ سے حسین نے مجھ کو پانی پلایا. لیکن پھر وہی بات آتی ہے